نہ کوئی حنفی ہے، نہ کوئی مالکی ہے، نہ کوئی شافعی ہے، اب اگر کوئی ہے تو یا تو حسینی ہے یا یزیدی۔ اب جو بھی کائنات میں حسین کی عزاداری پر بھونکتا ہوا نظر آئے، سمجھ لینا کہ یہ یزیدی خون اپنے جسم میں لیے پھر رہا ہے۔ اور جو حسین کا غم مناتا ہوا نظر آئے، سوال کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، کہاں ہے قرآن میں ماتم، گریہ؟ کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ جو قرآن مجید میں سورہ یوسف کی آیت سے بات ثابت ہوتی ہے، اور صرف ایک سورہ یوسف نہیں بلکہ جناب ابراہیم کی زوجہ نے بھی ماتم کیا ہے، وہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ وہاں ماتم جو جناب ابراہیم کی زوجہ نے کیا ہے وہ کس بنا پر کیا ہے؟ گریہ بھی کیا ہے، ماتم بھی کیا ہے۔ وہاں کوئی غم کی بات نہیں ہے، وہاں بشارت دی جا رہی ہے کہ اللہ تم کو ایک بیٹا عطا کرنے والا ہے۔ بانجھ تھی، زمانے سے اولاد نہیں ہو رہی تھی، عمر رسیدہ ہو چکی تھی، اب اللہ اپنے اس نبی کی زوجہ کو اپنے فرشتے کے ذریعے سے، الہام کے ذریعے سے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ بی بی اب اس عمر میں اللہ آپ کو ایک بیٹا عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ بی بی یہ خبر سن کر کے گریہ کرتی ہیں اور سر و سینہ پیٹتی ہیں۔ یہ ماتم کیوں کر رہی ہے؟ یہاں تو خوشی کا مقام تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک نبی کی آمد کی بات سن کر کے ہاجرہ کو برداشت نہ ہوا، اور ہاجرہ نے اپنا سر و سینہ بھی پیٹا، گریہ بھی کیا۔ جب زندہ پر ابھی جو کائنات میں آیا نہیں ہے اس پر رونا بدعت نہیں ہے۔ نبی ابراہیم جیسا ہے، وہ منع نہیں کر رہا ہے، منع کرنا چاہیے تھا۔ بدعت ہے، رونا شرک ہے، رو نہیں، ماتم نہ کرو، یہ تو ابھی تو بھی کوئی غم کی بات بھی نہیں ہے۔ اگر رونا ہی تھا تو کوئی غم کی بات ہوتی تو روتی، لیکن یہاں منع نہیں کیا گیا، ان کا چھوڑ دیجئے۔ آئیے آپ کو دکھائیں قرآن مجید میں سورہ کون سا سورہ ہے؟ یوسف، جہاں پر جناب یوسف کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا اور کرتا لا کر کے خون میں رنگ کر کے دکھایا بابا کو، جبکہ باپ نبی ہے، معلوم ہے کیا ہوا ہے، سب جانتے ہیں۔ لیکن بیٹوں نے آ کر کے بتایا کہ بابا جان آپ نے جو لے جانے، بھائی کو لے جانے کے پہلے بات کہی تھی وہی ہوا۔ آپ نے کہا تھا کہیں میں ڈر رہا ہوں کہیں تم لوگ اس کو اکیلا نہ چھوڑ دو جنگل میں اور کوئی بھیڑیا آ کر کے کھا جائے، اور وہی ہوا۔ ہم لوگ بکریوں کے پیچھے دوسری طرف چلے گئے اور یوسف کو ایک جگہ پر بٹھا دیا تھا، اور ایک بھیڑیا آیا اور اس کو کھا گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ جناب یعقوب کو معلوم تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جناب یعقوب نے گریہ کیا، اور ایک مرتبہ بھیڑیوں کو آواز دی۔ نبی کی آواز پر جتنے بھیڑیے تھے، درندے تھے، سب جمع ہو گئے۔ یا نبی اللہ آپ نے یاد فرمایا ہم نے اس لیے بلایا ہے کہ کیا تمہیں نہیں معلوم تمہارے اوپر معصوم کا گوشت حرام ہے؟ تمام کے تمام درندوں نے اللہ کے نبی کے سامنے ان کے قدموں پر سر رکھ کر کے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے معلوم ہے کہ معصوم کا گوشت ہمارے اوپر حرام ہے، ہم نے آپ کے بیٹے کو نہیں کھایا۔ اب تو یقین ہو گیا نبی کو کہ میرا بیٹا مرا نہیں ہے، زندہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن کہتا ہے کہ اتنا روئے، آنکھیں سفید ہو گئی، بینائی رخصت ہو گئی۔ جناب یعقوب کی بینائی رخصت ہو گئی، کس وجہ سے؟ کا بیٹا جدا ہو گیا تھا، اس لیے آنکھوں سے بینائی چلی گئی بیٹے کے غم میں۔ صرف روئے،
کا قرآن کہتا ہے صرف روئے نہیں، بلکہ یعقوب سویرا ہوتا اپنے گھر سے نکلتے اور چوراہے کے اوپر آ جاتے، بیٹھ جاتے، چوراہے پر بیٹھ کر کے یعقوب جیسا اللہ کا نبی 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا آنکھوں سے اوجھل ہوا ہے، مرا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی صبح ہوتی ہے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، چوراہے پر آتے ہیں، آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کر کے صرف بیٹھے نہیں رہتے بلکہ ماتم کرتے ہیں۔ ماتم کیسے ہوتا ہے کہ ہاتھ جب غم زدہ انسان ہوتا ہے تو وہ جو ماتم جس کو کہا جاتا ہے، طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ہاتھ پیر پر، زانوں پر مارتا ہے، سینے پر مارتا ہے، سر پر مارتا ہے اور گریہ کرتا ہے، آواز بلند کرتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے، قرآن گواہ ہے اس بات کا کہ یعقوب جب آ کر کے بیٹھتے چوراہے کے اوپر تو ایک ہاتھ زانوں پر مارتے، سینے پر مارتے اور پھر اپنے سر پر ہاتھ مارتے اور آواز دیتے، ہائے میرا یوسف مجھ سے بچھڑ گیا۔ کیوں رو رہے ہیں؟ زندگی میں معلوم ہے نبی کو کہ میرا بیٹا زندہ ہے، اس کے بعد بھی رو رہے ہیں کہ نبی کو نہیں معلوم کہ زندہ پر رویا نہیں جاتا۔ ہر سال محرم میں یہ اشعار بھی وائرل کیے جاتے ہیں، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ نبی کو نہیں معلوم تھا اللہ کے نبی ہیں یعقوب نہیں ہیں، مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ اگر اللہ کا نبی مانتے ہو یعقوب کو تو یعقوب سے پوچھو، سوال کرو، یعقوب کیوں رو رہے ہیں؟ زندہ ہے بیٹا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے معصوم بندے ہیں ان کے اوپر اگر